ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو ایسے لوگوں کا سن کر نہ اس کے پاس جاتا ہے، نہ ان کی تصدیق کرتا ہے، اور نہ ہی ان کے ظلم کی حمایت کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اولئک منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے میں اس سے۔ اور پھر واولئک یردون علی الحوض، فرمایا یہی لوگ ہوں گے، قیامت کا دن آئے گا جب میں اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے منتظر ہوں گا، اس طرح کے لوگ آئیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی اٹھا اٹھا کے پلاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، فرمایا کعب یاد رکھ الصلاۃ قربان، نماز قربانی ہے، نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ فرمایا والصیام جنۃ، کعب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے، جس طرح کہ نماز سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جب انسان رکھتا ہے تو یہ روزہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے دور کر دیتا ہے۔ روزہ رکھ کر بندہ جھوٹ نہیں بولے گا، روزہ رکھ کر غلط بیانی نہیں کرے گا، روزہ رکھ کر گالی نہیں دے گا، روزہ رکھ کر حق تلفی نہیں کرے گا، روزہ رکھ کر ملاوٹ نہیں کرے گا، روزہ رکھ کر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس کو کوئی آ کر کچھ کہے گا تو خاموشی اختیار کرے گا، صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کعب یہ بات بھی یاد رکھ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، جب تک زندہ رہنا صدقے کو لازم پکڑنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، خیرات کرتے رہنا۔ کیوں؟ نتیجہ یہ نکلے گا دنیا میں اگر تو زندہ رہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنی کمائی سے اگر صدقہ کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا یہ صدقہ تیرے گناہوں کو اس طرح مٹا دے گا، یہ صدقہ تیرے گناہوں کو ایسے دھو دے گا، ایسے صاف کر دے گا، کما یطفئ الماء النار، جس طرح کے جلی آگ کو بجھانے کے لیے جو ہے پانی پھینکا جاتا ہے، جلی آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا تیرے صدقے کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بھی ایسے راکھ کر دے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں، اہمیت کی حامل چیز ہے۔ صدقہ میں، خیرات میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے میں ضروری نہیں آپ سینکڑوں روپے دو، آپ ہزاروں روپے لوٹاؤ، آپ لاکھوں روپے لوٹاؤ، اربوں روپے لوٹا دو، سب کچھ کر دو، ضروری نہیں۔ یاد رکھیے انسان لاکھ خرچ کرے، اگر نیت میں فطور ہے کوئی لاکھ کا فائدہ نہیں۔ اگر 10 روپے خرچ کرے، اگر اس کے اس خرچے میں اخلاص ہے، تقوی ہے، للہیت ہے، شہرت نہیں، ریا نہیں، اور اپنی ناموری مقصود نہیں، اللہ کی قسم 1 روپیہ خرچ کیا ہوا لاکھ روپے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کعب صدقہ کیا کر اور اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، وہ گوشت، وہ خون جنت میں کبھی نہیں جائے گا جس خون کی، جس گوشت کی پرورش حرام کے مال سے، حرام کے پیسے سے ہوتی رہے گی۔ حرام کا ایک لقمہ کھا لینے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے اگر ہماری کمائی میں شک آ گیا، ہماری کمائی میں حلت و حرمت کا شک پیدا ہو گیا، روزے تو 30 ہوئے، ایک لقمہ کھا لیا، 40 دن کی عبادت مقبول نہیں، اور جس کی ساری زندگی حرام کھانے کے اندر گزرے، مجھے بتاؤ اس کی نمازوں کا کیا بنے گا، اس کے ماہ رمضان میں رکھے روزوں کا کیا بنے گا۔ فرمایا وہ گوشت، وہ خون کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، حرام سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے کعب اپنے آپ کو حرام سے بچانا، اپنے آپ کو
جو ہے حرام اشیاء اور خورد و نوشی سے بچا کے رکھنا. تھوڑا کھا لینا، تھوڑا پہن لینا، کم پہن لینا، پرانا پہن لینا، کم کھا لینا زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ آدمی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نہ حرام کی پرواہ کرے، نہ جائز کی پرواہ کرے، نہ ناجائز کی پرواہ کرے. رشوت آتی ہے لے لیتا ہے، ہاں جی، مٹھائی آتی ہے لے لیتا ہے، سود آتا ہے لے لیتا ہے، ملاوٹ سے کام چلتا ہے کر لیتا ہے. یاد رکھیے دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن ایسے کرنے والے انسان کی آخرت ضرور برباد ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. اور فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جنہوں نے صبح سحری تو کھا لی، شام تک کچھ نہ کھایا، شام تک کچھ نہ پیا، لیکن ان کو سوائے بھوک کے، سوائے پیاس کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. کتنے ہی ایسے رات کو جاگنے والے ساری رات جاگ کے انہوں نے حالت قیام میں گزار دی، لیکن سوائے جاگنے کے ان کو اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہوگا کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہو رہا کہ ہم نے صبح سحری تو کھا لی، پانی پی لیا، شام تک کچھ نہ کھایا، شام تک کچھ نہ پیا. کیا ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو کہیں نہیں ہو رہا؟ دیکھیے، یاد رکھیے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. او روزے دار، جب تو نے روزہ رکھ لیا سحری کر کے، پانی پی لیا سحری کے وقت، سارا دن تو نے کچھ نہیں کھایا، سارا دن تو نے کچھ نہیں پیا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روزے کا جو تقاضا تھا، روزے کا تقاضا یہ تھا ہاتھ سے گناہ نہیں کرنا، زبان سے فحش گوئی نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں سے ناجائز چیز کو نہیں دیکھنا، اور اپنے جسم پر تو نے کنٹرول کرنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ. جو بندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط بیانی کو نہیں چھوڑتا، اور ہیرا پھیری کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی قسم اٹھانے کو نہیں چھوڑتا، غیبت گلے شکوے کو نہیں چھوڑتا، جہاں بیٹھا وہاں غیبت شروع ہو گئی، جہاں بیٹھا گلے شروع ہو گئے، جہاں بیٹھا لوگوں کے گوشت پوست کو نچوڑنا شروع کر دیا، ان کے جسم کی بوٹیاں بنانا شروع کر دی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو تیرے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو تیرے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر تو اپنے روزے کو مقبول کرانا چاہتا ہے اور تو چاہتا ہے کہ اللہ کے دربار میں میرا روزہ قبول ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ روزے والا عظیم عمل اللہ قبول فرما لے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی تجھے کرنا ہوگا، کثرت کے ساتھ عبادت کے اندر بھی مصروف رہنا ہوگا، کثرت کے ساتھ رب کے قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہوگی، اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بھی بچانا ہوگا، اپنے آپ کو غیبت والی بدفعلیوں اللہ اکبر اس بد کرداریوں سے بچانا ہوگا. غیبت خطرناک جرم ہے، اللہ کی قسم غیبت خطرناک جرم ہے، غیبت خطرناک جرم ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں غیبت خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے
ہیں الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم غیبت ہے۔ آج مرد بھی اس کو معمولی سمجھتا ہے، عورت بھی اس کو معمولی لے کے ابھی اللہ اکبر کبھی کسی کا گلا، کبھی کسی کا شکوہ، کبھی کسی کی چغلی، کبھی کسی کی شکایت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روزے کے حالت میں کسی کی غیبت اگر کر لیتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں ایسے بندے کا روزہ قبول نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں اپنے روزے کی مقبولیت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، روزے کی قبولیت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے لوگو ہم نے تمہاری رہنمائی کی خاطر، اے لوگو ہم نے تمہاری کامیابی و کامرانی کی خاطر ہم نے اپنے اس کلام کو ماہ مقدس کے اندر نازل فرما دیا۔ عام دنوں میں بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرما دیا روزے دار کو؟ روزے کی وجہ سے روزے کی حالت میں ماہ رمضان میں دن میں قرآن پڑھے گا، رات میں قرآن پڑھے گا، اللہ پاک کے ہاں کوئی تیرا کوئی اجر اللہ پاک نے مخصوص نہیں کیا، بلکہ اس کا علم اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے روزے دار رکھتا ہے۔ اللہ نماز بھی تو پڑھتا ہوں تیرے لیے، قربانی بھی تو کرتا ہوں تیرے لیے، عمرہ بھی کرتا ہوں تیرے لیے، حج بھی کرتا ہوں تیرے لیے، صدقہ بھی کرتا ہوں تیرے لیے، خیرات بھی دیتا ہوں تیرے لیے، نیکیاں بھی کرتا ہوں تیرے لیے، لیکن روزے کو تو نے کیوں کہا کہ یہ میرے لیے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے کہ روزہ رکھنے والا ہی جانتا ہے مجھے روزہ ہے، یا روزے دار نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہی جانتا ہے کہ روزے دار ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو روزے دار نہیں ہیں، کسی ایسی مجلس میں جا کر پھنسے جہاں سارے روزے دار تھے، وہاں نہ حقہ ہے، نہ سموکنگ ہے، نہ سگریٹ نوشی ہے، نہ پان ہے، نہ بیڑ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اب وہ منہ بند کر کے بیٹھا ہے۔ کیوں بھئی کچھ کھا لیں؟ نہیں، کیا کہیں گے، بھی روزہ نہیں رکھا۔ مخلوق سے شرم آتی ہے، خالق سے حیا نہیں آتا۔ مخلوق سے حیا آتی ہے، خالق سے حیا کیوں نہیں آتا؟ یاد رکھ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کی حیاتی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کو پا کر بھی روزہ چھوڑ دیا، روزہ نہ رکھا، فرمایا زندگی میں احساس کے آنے پر بھی اگر اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کو زمانہ بھر قضا دیتا رہے، زمانہ بھر اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کی قضائی دیتا رہے، ایک چھوڑے ہوئے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ اس قدر ثواب ہے۔ ایک نفلی روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ 70 سال کی مسافت جتنا اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ نفلی روزہ، فرضی روزے کا کوئی اندازہ نہیں۔ آپ نماز پڑھیں کتنا ثواب ملتا ہے کوئی اندازہ نہیں، آپ نیکی کریں کتنا ثواب ملتا ہے کوئی اندازہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ تڑپ جائیے، تڑپ جائیے، تڑپ جائیے، اپنے اندر ذوق شوق جذبہ پیدا کر لیجئے اور یہ سوچ لیجئے ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری روزہ ہو، کوئی پتہ نہیں موت کے آنے کا، گھر میں آ جائے کوئی پتہ نہیں، روڈ پہ آ جائے کوئی پتہ نہیں، سوئے ہوئے آ جائے کوئی پتہ نہیں، چلتے ہوئے آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ پچھلے دنوں رمضان کی پہلی رات ہے، پہلی تراویح ہے، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں اس سال سند فراغت حاصل کرنے والا ہمارا ہونہار لائق طالب علم شمس الدین مرحوم اورنگی ٹاؤن میں
کرنگی سے چلتا ہے، ارنگی میں جاتا ہے، نماز تراویح پڑھاتا ہے، نماز تراویح پڑھا کے واپس پلٹتا ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ اللہ کے بندے نے نماز تراویح پڑھائی، نماز تراویح کے بعد درس دیا، درس دینے کے بعد مسجد سے نکلا، بائک نکالی، سٹارٹ کی، روڈ پہ آیا، ابھی تھوڑا سفر کیا تھا، ٹرک کے ساتھ حادثہ ہوا، ٹرک نے وہیں اس کو کچل دیا، اس کی زندگی وہیں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں، زندگی تو یہی کچھ ہے نا۔ ماں باپ انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا بیٹا عید کی خوشیاں لے کے آئے گا، عید کی خوشیاں لے کے آئے گا، اور ہمارا بیٹا دستار فضیلت لے کے آئے گا، ہمارا بیٹا جبہ کبہ پہن کے آئے گا، ہم اپنے بیٹے کی خوشیاں کریں گے۔ اللہ تیری قدرت غالب آتی ہے۔ وہی بچہ جس نے سند فراغت حاصل کی تھی، عید کے کچھ ہی دن بعد اس کی شادی بھی طے ہو چکی تھی، لیکن کیا معلوم تھا ماں باپ کو، کیا معلوم تھا جانے والے کو کہ میری موت اس طرح لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، کفا بالموت واعظا، ایسے موتوں کو اپنے لیے سبق بنائیے، ایسی موتوں کو اپنے لیے عبرت بنائیے، ایسی موتوں کو دیکھ کے ہماری زندگیوں میں چینجنگ آنی چاہیے، تبدیلیاں آنی چاہیے۔ اگر ایسی موتوں کو دیکھ کے، ایسے حالات کو دیکھ کے، ایسے واقعات کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو نہ بدل سکے، پھر یاد رکھنا نہ امام کا قصور، نہ خطیب کا قصور، نہ مؤدب کا قصور، نہ مقرر کا قصور، پھر قصور ہمارے اپنے دل کا ہے، ہمارے اپنے نفس کا ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔